محترم ناظرین، دنیا بہت بڑی ہے، آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مسئلہ کی تحقیق کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سجدہ کو ہم جب جاتے ہیں تو کیا سجدہ جاتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت پہلے سن لیں، 753 حدیث نمبر، اور مسلم میں 390 حدیث نمبر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، کہاں تک؟ اپنے کندھوں تک۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا کرتے تھے۔ وکان لا يفعل ذلك في السجود، کہ سجدے میں اس طرح اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 753، عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کے لیے جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اور پہلے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت تکبیر کہہ کے رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ دو حدیثیں سامنے رکھیں، اس کے بعد شافعیہ اور حنابلہ میں کیا ہے، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مشروع ہے، کرنا چاہیے، اور یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ رفع ثابت ہے 50 صحابہ کی روایتوں سے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214 میں یوں لکھتے ہیں کہ رفع یدین کے مقامات 4 ہیں: تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تشہد اول سے اٹھتے وقت۔ اب آئیے دوسری بات معلوم کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 753 حدیث نمبر، اور مسلم میں 390 پر 1، عن مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، نماز کے شروع میں تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ دونوں کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اسی طرح کرتے، یعنی
ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور راوی بھی وہی ہیں، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ کچھ الفاظ زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1080/5 حدیث نمبر، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدہ سے سر کو اٹھاتے تھے، حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، کانوں کے فروع تک اٹھاتے تھے۔ کب؟ سجدے کے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس حدیث کو یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ جو یوں فرماتے ہیں کہ یہ نسائی کی یہ حدیث سجدہ میں رفع یدین کرنے کے موضوع میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، حدیث نو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 60/8 میں صحیح کہا۔ یہاں ہم نے 2 قسم کی روایتیں معلوم کی، ایک روایت بخاری اور مسلم کی جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور دوسری روایت امام نسائی رحمہ اللہ کی اور امام احمد رحمہ اللہ کی، جن دونوں حدیثوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے میں علماء کا اختلاف ہوا۔ دونوں کو جمع کرنے میں بعض علماء نے یہ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سجدے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی جو ہے رفع یدین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری ابن رجب رحمہ اللہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350/4۔ لیکن اس قول کے مقابلے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ روایتاً اور درایتاً یہی محفوظ ہے کہ سجدے کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاید راوی نے تکبیر کی جگہ رفع بیان کیا ہے، کیونکہ صحیح یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر وہ جگہ جہاں جھکتے تھے اور ہر وہ جگہ جہاں اٹھتے تھے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کے لیے جو ایک بات یہ بھی کہ جب لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا تو یہی سوال کیا گیا ان سے کہ سجدے میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے متعلق علماء کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کبھی کبھی کریں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ سجدے کے وقت ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ثابت ہے وہ یہی ہے۔ البتہ جو دوسری روایت ہے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں وہ اوسخ کے مقابلے میں شاذ ہے، اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 6 340/5 صفحہ نمبر لجنہ دائمہ۔ تو راجح یہی ہے کہ سجدے کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں، رفع یدین نہ کریں، جس پر اکثر اہل علم کی رائے ہے اور ان کا عمل بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس کو یہ صحیح لگے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، کبھی کبھی اٹھائیں، تو ہم ان پر انکار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔